بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ خدا کے کرم کی وسعت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نیکیوں اور برائیوں کو لکھتا ہے، تو جس شخص نے کسی نیکی کرنے کی نیت کی لیکن وہ نہیں کر سکا تو اس کے نام اعمال میں وہ ایک نیکی کی حیثیت سے درج ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے، غور سے سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نیکیوں اور برائیوں کو لکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص نے کسی نیکی کرنے کی نیت کی لیکن وہ نہیں کر سکا ابھی، تو بھی اس کے نام عمل میں وہ ایک نیکی کی حیثیت سے درج ہو جاتی ہے، لیکن ایک نیکی کی حیثیت سے نوٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے ایک نیک کام کرنے کی نیت کی اور اسے کر ڈالا تو وہ ایک نیکی اللہ کے نزدیک 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، بلکہ 700 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، اللہ کی وصیت، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا آفر، کتنا بڑا ٹاک ٹائم دے رہے ہیں نیکی کے بدلے میں۔ خالی نیت کرنے سے ابھی کام نہیں کرے، خالی نیت ارادہ کر لینے سے وہ نامہ میں درج ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نیت کر کے اسے کرتے ہیں وہ نیکی کو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسے 10 نیکی بھی لکھ لیتے ہیں، بلکہ 700 نیکیاں بھی لکھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اس کی مرضی سے، جتنی اس کی رحمت ہے اتنی، اور پھر جتنی ہم خالص نیت سے کریں اتنی۔ اور پھر برائی کے بارے میں دیکھیں، اور اگر کسی نے ایک برائی کرنے کا ارادہ کیا پھر اسے نہیں کیا تو اس کے نام عمل میں ایک مکمل نیکی کی حیثیت سے لکھی جاتی ہے۔ اور اگر برائی کی نیت کی اور اسے کر ڈالا تو اس کے نام اعمال میں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ دیکھو یہاں پر نیکی کے بدلے میں 700 گنا بھی بتایا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے جب برائی کرتے ہیں تو برائی کو بھی اتنے بڑا کر نہیں دیتے، برائی کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اگر توبہ کر لی تو پھر اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب برائی کرے پھر ہم غلط کام کریں بلکہ ایکسپٹ کر لیں، اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ اور برباد ہونے والا ہی اللہ کے یہاں برباد ہوگا، یعنی کہ توبہ نہیں کرنے والا، برائی کر کے خاموش بن جانے والا وہ برباد ہونے والا ہے، وہاں اللہ کے پاس بھی بربادی ہونے والا ہے۔ یعنی کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اس حدیث میں خدا کی بے پایہ رحمت کا ذکر ہوا۔ اس سے بڑی رحمانیت اور کیا ہوگی کہ ایک نیکی کا کام جو کیا گیا نہیں، ابھی جو نیکی کا ارادہ کر کے صرف کام نہیں کیا، صرف ارادہ کیا گیا ہے، اس بندے کے نام اعمال میں نیکی بنا کر لکھتا ہے۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کر ڈالا تو وہ 10 نیکیوں کے برابر شمار کرتا ہے، بلکہ اس سے 700 نیکیاں قرار دے کر درج کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے، وصیت ہے، بے پایہ رحمت ہے، جو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھ کر دے دیتا ہے۔ اس کے برخلاف برائی کا ارادہ ہو مگر اس نے نہیں کیا تو اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں نیکی شمار ہوتی ہے۔ اگر اس کے خلاف برائی کا ارادہ تو ہو مگر اس نے نہیں کیا ابھی، تو اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر ڈالا تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر توبہ کر لی تو وہ معاف ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اب کوئی شامت زدہ بدقسمتی ہوگا جو گناہ پر گناہ کرتا رہے گا، زندگی بھر توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہے، اور اسی حالت میں مر جائے تو ظاہر ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جہاں کے لیے اپنے کو زندگی بھر تیار کیا وہیں اسے پہنچنا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے خدا نہ خواستہ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو جب برائی کرتے ہیں تو برائی کو سمجھنے والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے، اور نیکی کا بدلہ ہمیں اس طرح سے عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یعنی کہ نیکی کا بدلہ ایسا ہے، خالی الحمدللہ کہنے سے فرشتے کو لکھنا بدل ہو جاتا ہے۔ نیکیاں کا بدلہ ایسا دینے والا ہے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا کر دینے والے کہے ہیں نا۔ ایک الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ
فرشتہ بولتا ہے کہ یہ نے الحمدللہ کہا، میں نے لکھنے کے لیے وزن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ندا آواز دیتے ہیں کہ میرا بندہ جیسا بولا ویسا لکھ، الحمدللہ بولا، الحمدللہ کثیرا کثیرا بولا. اس طرح سے نیکیوں کو بڑا چڑھا کر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نیکیاں کرنے والا بنائے. اور جو برائیاں زندگی میں ہوئے ہیں دانستہ نہ دانستہ جان کیا بوجھ کے، تو اللہ تعالیٰ سے معاف عطا فرمائے.